لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ واجب الاحترام امام محترم دیگر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 23 جمادی الاول ہجری 1428 9 جون عیسوی 2007 ہم یہاں موتا وراچھا میں میرے محبت رکھنے والے جناب حاجی اسحاق بھائی اور ان کے والدین کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائیں۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ کامیابی والا ہے تو دوسرا راستہ ناکامی والا ہے۔ کامیابی والا راستہ وہ دین کا راستہ ہے جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی جماعت آئی، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، اور اس کے بعد آج تک اللہ کے خاص بندے جو اس راستے پر چل رہے ہیں، اور وہ ہے دین والا راستہ کہ اللہ نے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی کامیابی حضور والے راستے میں، حضور والے طریقے میں رکھی۔ اللہ نے کامیابی دین میں رکھی۔ جو جتنا دین پر چلے گا، اس لیے ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا کہ اصل چیز انسان کا دیندار ہونا ہے، کہ انسان دیندار ہو جائے، دین والا ہو جائے، شریعت اور سنت یہ اس کی طبیعت بن جائے۔ اور اس دین کے خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف برداشت کی۔ مکے والی زندگی جو پیدل پہ مسلسل تکالیف اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ تاریخ میں وہ واقعات اور حالات ذکر کیے جو حضور پہ آئے مکے کی زندگی میں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں چل رہے، فتح پرانا لباس ہے، لباس دیکھو فتح پرانا ہے، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، بو کتنی ہے،
کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ہے جس کو پیٹ میں ڈال سکے. بھوک کی شدت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. ادھر ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر شکوا کر حضور بھوک لگی ہے برداشت نہیں ہو رہا. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کرتا اٹھا کر دکھاتے حضور بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہے دیکھو نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کرتا اٹھاتے بتلاتے بھائی تو نے ایک پتھر باندھا ہے میں نے 2 باندھے بھوک کی وجہ سے. فاقے کا یہ عالم ہے کہ 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہیں اور 2 پتھر باندھ کر مکے کی گلیوں میں طواف کر رہے ہیں گھر گھر جا رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ کر گشت لگا رہے چکر مارے اور قوم کا سلوک یہ تھا کہ پیچھے سے پتھر مارے. پیٹ پر پتھر ہے اور قوم پیچھے سے پتھر مار رہی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے لوگ آئے ایک ایسا دین لے کر آئے ہوں جس سے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی آخرت بھی سور جائے گی. اور اللہ تعالی یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ میرا محبوب جس کے لیے میں نے 7 زمین پیدا کی 7 آسمان بنائے چاند سورج ستارے پوری کائنات کو میں نے جس محبوب کے لیے سجایا ہے وہ محبوب دنیا میں ستایا جا رہا ہے. اور کس لیے ستایا جا رہا ہے تو کہ اس دین کے خاطر جس دین کو میں دنیا کے چپے چپے میں پھیلانا چاہتا ہوں کہ ہر کچے پکے مکان میں جیسے سورج کی روشنی جا رہی ہے یہ دین پہنچ جائے. ہر انسان دیندار ہو جائے کلمہ پڑھنے والا ہو جائے کامیابی کی راہ پر چلنے والا ہو جائے. اور اسی لیے اللہ نے جہاں حضور پر یہ حالات آئے ایک مرتبہ اسرافیل کو بھی بھیجا. دیکھیں حضور کو پتہ ہے اللہ تعالی حالات بھیجنے کے بعد بھوک برداشت کرنے کے بعد پیٹ پر پتھر باندھنے کے بعد لوگوں کے پتھر کھانے کے بعد اب اللہ فتولتے ہیں حضور کو. اللہ تعالی نعمت دیتے ہیں مجاہدے کے بعد. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے پہلے مجاہدہ ہے پھر مشاہدہ ہے. صحابہ کو بھی اللہ نے بہت آزمایا ہے اور وہ آزمانے کے بعد اللہ نے پھر فتوحات کے دروازے کھولے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف قرآن کی وحی لے کر آتے ہیں حضور پر جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں تو یہاں اسرافیل علیہ السلام کو اللہ بھیج رہے ہیں. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ رہے ہیں. اس سے پہلے کبھی اسرافیل دنیا میں آئے نہیں زندگی میں پہلی مرتبہ اسرافیل دنیا میں آ رہے ہیں. ان بزرگوں نے لکھا کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سارے انبیاء رسول دنیا میں آئے. کسی نبی کے لیے اللہ نے اسرافیل کو دنیا میں نہیں بھیجا. یہ پہلے نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے میں اور آپ امتی ہیں. اللہ نے اس نبی کے لیے اسرافیل کو دنیا میں بھیجا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسرافیل کو اس دنیا کی زیارت نصیب ہوئی حضور کے صدقے میں
کن کے صدقے میں بھائی؟ حضور کے صدقے میں. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ رہے ہیں، پہلی مرتبہ آ رہے ہیں. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بہت بڑا تھال ہے، خنچا ہے، اور اس تھال میں پوری کائنات کے سونے، چاندی، زمرد، یاقوت کے خزانوں کی چابیاں رکھی ہیں اللہ نے. اس تھال میں سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے رکھی تھی. دیکھو حضور کو ٹٹولتے اللہ. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر تھال رکھتے ہیں. سلام کرنے کے بعد عرض کرتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ہے. اور حق تعالی شاہ فرماتے ہیں میرے محبوب آج زندگی میں پہلی مرتبہ تیری وجہ سے اسرافیل کو دنیا میں بھیجا ہے. اور میرے محبوب اگر تیری تمنا ہو تو تیامہ پہاڑ بھی سونے کا بنا دیا جائے تاکہ وہ پہاڑ بھی تیرے ساتھ چلتا رہے. جب جب بھی بھوک لگے، ضرورت پڑے، اسی میں سے مال نکال کے ضرورت پوری کرتا رہے. حضور کو کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اگر آپ کی تمنا ہے تو یہ تہانہ پہاڑ جو سونے کا، ہم اس کو سونے کا بنا دیں اور وہ آپ کے ساتھ چلتا رہے. حضور نے اس کو بھی قبول نہیں کیا کہ اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تو دوسرا وقت خالی پیٹ رہوں تاکہ تجھ سے مانگ کر اپنا پیٹ بھروں. اس لیے آج کل یہ جو ذہن بن رہا ہے مدرسوں کے متعلق، بہت سارے حضرات مشورہ دیتے ہیں کہ اتنا بڑا دارالعلوم ہے، اتنا بڑا مدرسہ ہے تو اس کے لیے کوئی فیکٹری کھول دینی چاہیے، کوئی کارخانہ ہونا چاہیے اور اسی سے مدرسہ چلتا رہے، چندہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ہمارے بزرگوں کے سامنے بھی یہ بات آئی تو علماء دیوبند نے اس وقت بھی یہ کہا، اکابر نے اس وقت بھی یہ کہا، اور آج بھی جو مشائخ علماء موجود ہیں ان کی یہی تمنا ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک پیسہ لوگوں سے مانگیں تاکہ ہمارا بھروسہ اللہ پر رہے. ہمارا بھروسہ یہ نہ ہو جائے کہ کارخانہ مدرسہ چلاتا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مصلح بچھا کر اللہ سے مانگے کہ اللہ تیرے نام پر یہ مدرسہ چل رہا ہے، تو چلانے والا ہے، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے. آج بھی چندہ کر رہے ہیں. اور ہمارے بزرگوں کی ایک نیت یہ بھی تھی کہ ہر ایک ایک پائی دینے والا انسان ایک پائی دے کر اپنا تعلق اس مدرسے سے قائم کر لے کہ یہ وہ مدرسہ ہے جہاں ہم پیسے دے رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سوال کرتے اے میرے محبوب بتلاؤ اگر تم چاہو تو تیامہ پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے. اے میرے محبوب اگر تمہیں شہنشاہی چاہیے، بادشاہ چاہیے تو بھی دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر آپ غلامی والی زندگی چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ کا منشا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رب العالمین مجھے شہنشاہی نہیں چاہیے، بادشاہت نہیں چاہیے. اے رب العالمین میں تو یہ چاہتا ہوں غلام بن کے دنیا میں رہوں، اس لیے کہ میں تو غلامی والے نبوت لے کر آئے ہوں، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزار دی، کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا بلکہ غلام بن کے کھانا کھاتے تھے. حضور کی یہ سیرت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا بلکہ اس طرح کھانا کھاتے تھے جیسے کوئی مزدور اور غلام کھا رہا ہے.
اپنے آپ کو محتاج بنا کر بیٹھتے تھے. یہ حضور کی زندگی ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، یا تو یہ دین زندہ رہ سکتا ہے یا پھر دین کے خلاف، دین سے ہٹ کر ہم اپنے کاروبار، اپنے معاشرے کو زندہ رکھ سکتے ہیں جو سنت و شریعت کے خلاف ہو. اور اس میں 1% بھی کامیابی نہیں، 100% ناکامی ہے. کامیابی ہے تو اللہ کے دین میں، حضور کے طریقوں میں ہے. اس کے بغیر تو کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. ایک شاعر نے بھی کہا کہ حضور کے طریقوں میں، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے میں کیا ملتا ہے؟ شاعر تو کہہ رہا ہے کہ حضور کے طریقے یہ تو اللہ سے ملنے کے راستے ہیں. نقشے قدم نبی کے جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے یہ سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے یہ سنت کے راستے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد و تقویٰ تو دیکھو. حضور کی صحبت میں رہ کر، حضور کے ساتھ میں رہ کر اپنے آپ کو کیسا بنایا تھا، اور کتنی سادہ زندگی ہے، کتنی سادگی والی زندگی. شاید میں نے پہلے بھی کہا ہو، آج پھر وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے. میرے استاد محترم فرماتے تھے کہ انسان کا لباس چاہے سادہ ہو لیکن عزائم اس کے بلند ہونے چاہیے، ارادے اس کے بلند ہونے چاہیے، نیتیں اس کی پاکیزہ ہونی چاہیے، تب جا کے وہ دنیا میں کچھ کام کر سکتا ہے. اور اگر ارادے بلند نہیں، نیتیں اچھی نہیں، تو وہ انسان چاہے اچھے لباس پہنتا ہو، اچھے مکان مل جائے، اچھے کھانے مل جائے، لیکن نیتیں اچھی نہیں ہیں تو وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے. عمر فاروق کتنا زہد و تقویٰ ہے اور کیسی سادہ زندگی گزار رہے ہیں. بڑھاپے کی عمر، کمزور ہو گئے، پوری زندگی حضور کا ساتھ دیا. جب بڑھاپا آیا تو چند صحابہ جمع ہوئے، مشورہ کر رہے ہیں. اور صحابہ بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت جبیر، حضرت سعد رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ کبار صحابہ جمع ہوتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہو رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، حضور کے حضرت عمر فاروق کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں، اور کبار صحابہ تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں، عمر فاروق بوڑھے ہو گئے. عمر فاروق اب انہیں چاہیے اچھا کھانا کھائے، بہترین لباس پہنے، اور دور دور سے وفد آتے، جماعتیں آتی ہیں. عمر فاروق کو چاہیے کوئی خادم رکھے جو کھانا پکایا کریں. یہ صحابہ نے مشورہ کیا. صحابہ مشورہ تو کر لیا، لیکن مشورہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مشورہ تو کر لیا ہے لیکن عمر کو کہنے کون جائے. پریشان تھے صحابہ، اور عمر کے جلال سے ڈرتے تھے کہ عمر کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں،
اگر بات اچھی لگی تو قبول کر لیں گے، اور اگر ان کی طبیعت کے خلاف، شریعت کے خلاف بات نظر آئی تو تلوار نکالیں گے۔ کون کہنے جائے؟ کس کی مجال تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عمر فاروق کی بیٹی ہے، ہم ان کی خدمت میں جاتے ہیں اور حفصہ سے کہتے ہیں کہ حفصہ اپنے ابا کو سمجھاؤ کہ اب بڑھاپا آ چکا ہے، اب ذرا زندگی میں تبدیلی لائے، رہن سہن تبدیل کریں، کھانے پینے کی چیزوں میں تبدیلی لائے، لباس میں تبدیلی لائے۔ حضرت حفصہ کے کان میں بات آ گئی۔ حفصہ نے کہا ٹھیک ہے، ابا جب گھر آئیں گے میں کہوں گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ کے گھر جا رہے ہیں۔ عمر فاروق اتفاق سے گھر گئے، حفصہ تو انتظار ہی میں تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ابا جان، آپ ذرا اپنے حالت پر نظر کرو، بوڑھے ہو چکے ہو، کمزور ہو چکے ہو، کمزوری تم میں آ چکی ہے، ضعف نظر آ رہا ہے۔ ابا جان میں چاہتی ہوں کہ تم اچھے کھانے کھاؤ، لباس اچھا پہنا کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جواب دیتے ہیں بیٹی تجھے تو پتا ہوگا نا، جو گھر میں رہتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کو کہا کہ بیٹا تجھے تو پتا ہوگا جو گھر میں رہتا ہے اس کو زیادہ پتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ کہا ابا جان وہ تو مجھے پتا ہے۔ کہا بیٹی تجھے پتا ہوگا نا حضور کے گھر میں جب تو رہتی تھی کیا تھا؟ دیکھو سیدھے حضور کا سوال کیا کہ بیٹی حفصہ تجھے پتا ہوگا تو حضور کے گھرانے میں رہتی تھی، حضور کے گھر میں کیا سامان تھا؟ اللہ ہمیں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو حضور اور صحابہ کے حالات بیان کر رہا ہوں جہاں فقر و فاقہ تھا، غربت تھی اور سونے کے لیے گدے نہیں تھے، معمولی چٹائی پر سو جایا کرتے تھے۔ آج اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنا سارا ملنے کے باوجود ہم ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں شکر گزاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً سوال کرتے بیٹی حفصہ تجھے یاد ہوگا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں پیٹ بھر کے کھاتے تو شام کو خالی پیٹ ہوتے، اور کبھی شام کو پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو صبح میں خالی پیٹ۔ اور حفصہ تجھے تو پتا ہوگا ایک مرتبہ حضور گھر میں تشریف لائے، بھول سے تو نے کھانا میز پر رکھ دیا، حضور نے دیکھا چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں آ گئے۔ کہا بیٹی حفصہ تجھے تو پتا ہوگا نا کہ حضور ایک مرتبہ گھر میں آئے، دیکھا کہ کھانا میز پر رکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا حفصہ کھانا میز پر رکھتے ہو نیچے رکھو۔ آج ہم لوگوں کو اللہ نے کچھ مال دے دیا تو ہم نے حضور کے طریقوں کو مٹا دیا۔ اب مسلمان کرسی ٹیبل پہ بیٹھ کے سیٹ کی طرح کھانا کھا رہا ہے، اور حضور جو ہمارا نبی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زندگی گزر گئی، اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، اس کے باوجود یہ عالم ہے کہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اور کہا حفصہ کو کہ حفصہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کھانا کھاؤں جیسے غلام کھایا کرتے ہیں۔
آج ہمارے یہاں تو سہولت کا نام سنت دے دیا. اس لیے شادیوں میں بھی دیکھو آپ، بہت کم حضرات ہیں جو نیچے بچھا کر کھلاتے ہوں. اکثروں کو ہم نے دیکھا دیندار سمجھے جاتے ہیں، اچھے گھرانے کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی زبانوں سے یوں کہتے ہیں کہ مولانا کرسی ٹیبل پر سہولت بہت ہے. تو بھائی سہولت تو کس چیز میں نہیں ہے؟ اسلام سے ہٹ کر ہر چیز میں سہولت ہے. پھر تو اسلام ہی کو چھوڑ دو. اگر سہولت کو تم اپنا دین مانتے ہو اور سہولت کو اگر تم شریعت سمجھتے ہو تو پھر تو اسلام کے باہر بہت سہولتیں ہیں. آپ کو بھی تو تجربہ ہوگا نا بھائی، یہاں بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اب تو ماشاءاللہ مسلمان بڑے بڑے ہال بنا رہے کھانے کے، شادی ہال بنتے ہیں کہ نہیں؟ اور شادی ہال میں ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا، ایک طرف مرد کرسی ٹیبل پر کھا رہے ہیں تو دوسری طرف عورتیں کھا رہی ہیں. یہ شادی ہال بنانے والے غیر مسلم ہیں. توحید-sunnah.com موٹا راچا میں ہے شادی ہال کہ نہیں ہے؟ ہے بھائی؟ ارے بولو تو صحیح، شرم آتی ہے. یہ نہیں پوچھوں گا کہ کس نے بنایا، میں کیوں پوچھوں بھائی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بنانے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں. مسلمان پیسہ خرچ کر رہے ہیں، مسلمان بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، اور یہی مسلمان سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں. اب ہم خود سوچیں کہ ہمیں حضور سے کیا نسبت ہے؟ کیا یہ مال ہم اس لیے خرچ کرتے ہیں، یہ عمارتیں اس لیے بناتے ہیں کہ یہاں سے حضور کے طریقے نکل جائیں، حضور کی سنتوں کے جنازے آنکھوں کے سامنے نکلیں؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پردے کے لیے اتنی محنت کی کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے اپنی بیوی بیٹھی ہے، ایک نابینا صحابی آ رہے ہیں، حضور اپنی بیوی کو کہتے ہیں پردہ ڈال دو، تو وہ عورت کہہ رہی ہے حضور وہ تو نابینا ہے، وہ مجھے کہاں دیکھنے والے ہیں؟ تو حضور نے سامنے چل کے کہا کیا تم بھی نابینا ہو؟ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں. کہتا تم بھی نابینا ہو؟ کہا نہیں. تو کہا پھر پردے ڈال دو. وہاں پردے کا اتنا اہتمام ہے اور یہاں مسلمان بڑی بڑی شادیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہال بنا رہے ہیں اور بے حیائی کے ساتھ مرد عورتوں کو کھلا رہے ہیں. اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا عورتیں کھا رہی ہیں، پردے میں کھا رہی ہیں، اور وہاں مسلمان نوجوان کھانا تقسیم کر رہے ہیں. کہاں حیا باقی رہے گی؟ کہاں پردہ باقی رہے گا؟ کیا عورتوں کو عورتیں نہیں کھلا سکتی؟ عورتیں نہیں کھلا سکتی بھائی؟ کیا عورتوں نے یہ نہیں آتا عورتوں کو؟ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے دے. ہمارے بزرگوں نے لکھا اگر کوئی مجبور ہے، گھٹنوں میں درد ہے، پیر موڑ نہیں سکتا یا نیچے بیٹھ نہیں سکتا، مریض ہے، تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر کھانے کی اجازت ہے، عام لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے. اور حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم علیہ نے لکھا کہ آپ کسی ہوٹل میں چلے گئے، کسی بڑی پارٹی میں چلے گئے، اب وہاں یہ ماحول ہے کہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو حضور کی سنت کا مذاق ہوتا ہے، تو فرمایا وہاں کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لو، اس لیے کہ حضور کی سنت کا مذاق نہ ہو رہے. کوئی اجازت بھی دی تو اس لیے کہ سنت کی اہمیت رہے. اور وہاں بھی حضرت لکھتے ہیں کہ آپ جب کرسی پر کھانا کھائیں تو ایک پیر اوپر لے لیں، اس لیے کہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے دونوں پیر لٹکا کے کھاتے ہیں. مسلمان کفار کی مشابہت اختیار نہ کرے، ان کی مخالفت کرنے کے لیے ایک پیر اوپر لے کر کھایا کرے. اللہ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ کو وہ ساری تفصیلات یاد دلاتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے بیٹی حفصہ تجھے تو پتا ہوگا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، ایک ہی لباس تھا. جب اس کو اتار کر دھوتے تھے، جب تک خشک نہ ہوتا نماز کے لیے جاتے نہیں تھے. ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان کر کے حضور کے گھر آ رہے، دستک دے رہے، آواز دے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ. حضور چلو نا، نماز کا وقت ہو گیا. بلال آ کے کہہ رہے ہیں حضور چلو نا، نماز کا وقت ہو گیا. لوگوں سوچیں حضور کی زندگی کیسی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلال ٹھہرو نا، جوڑا نکالا ہے، خشک ہو جائے پہن کے نماز پڑھو. یہ حضور کی زندگی. اور حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹی حفصہ تجھے یاد ہوگا ایک عورت نے ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چادریں ہدیے میں دی تھی. ایک تو بھیج دی اور دوسری بھیجنے میں دیر ہو گئی. نماز کا وقت آ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک چادر کو بدن پہ لپیٹا، اپنا سطر چھپایا اور اس کو گلہیں لگائی، گاٹھیں لگائی اور وہی چادر پہن کر نماز پڑھائی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام باتیں یاد دلا کر رونا شروع کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں حفصہ میری اور میرے ان 2 ساتھیوں کی مثال ایسی ہے جیسے 3 راہی، 3 مسافر کہ ایک تو صراط مستقیم پر چلتا رہا، منزل مقصود پر پہنچ گیا، دوسرا بھی اسی راستے پر چلا، منزل مقصود پر پہنچ گیا. اب تیسرے کی یعنی میری باری ہے. حفصہ میں بھی چاہتا ہوں اسی راستے پر چلتا رہوں تاکہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤں. حالانکہ عمر فاروق کا مقام کتنا اونچا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سے آنے کے بعد عمر کو سناتے ہیں اور دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. اس کے باوجود زیادہ تقوی کا یہ عالم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آئے کہا عمر میں جنت میں گیا، وہاں میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا، بہت بڑا بنگلہ تھا. میں نے جبرائیل کو پوچھا جبرائیل یہ بنگلہ کس کا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریشی نوجوان کا یہ بنگلہ ہے. کس کا ہے؟ قریشی نوجوان کا. اللہ ہمارے نوجوانوں کو یہاں کے مقابلے میں آخرت میں اپنے مکان بنانے کی فکر عطا فرمائے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ تو چند روزہ زندگی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی. کیسے کیسے لوگ دنیا سے چلے گئے، آج وہ جا رہے ہیں، کل ہماری باری ہے. کوئی یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. اس لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں فرمایا کرتے تھے اے لوگوں دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرو اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنی آخرت کی فکر کرو. ہر آدمی سمجھ سکتا ہے یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے. عمر فاروق کا بنگلہ. حضور نے پوچھا جبرائیل قریشی نوجوان کون؟ تو کہا حضور آپ کا دوست، آپ کا ساتھی عمر فاروق کا بنگلہ ہے. حضور دنیا میں عمر کو سنا رہے تھے کہ عمر نے تیرا بنگلہ دیکھ کر آیا. آپ کو بھی تو شوق ہوتا ہوگا بنگلے بنانے کا. دنیا میں تو جھگڑے چل ہی رہے بنگلوں کے. وہ کہہ رہا ہے میرا حصہ نہیں دیا، وہ کہتا ہے میرا نہیں دیا. اور اللہ مسلمانوں کو معاف کرے، آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو جھگڑے چل رہے ہیں وہ وراثت کی تقسیم کے جھگڑے ہیں. جہاں دیکھو بھائی بھائی لڑ رہے ہیں اس لیے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی.
وہ کہہ رہا ہے میری زمین دبا لی، وہ کہہ رہا ہے میرا مکان دبا لیا۔ اللہ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق اپنے ورثوں کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو بھائی، ایک ذرہ برابر اگر ہم نے کسی کی زمین دبائی ہے، اللہ کے وہاں ساتوں زمین ساتھ ملا کر اس کا توق بنایا جائے گا، ہار بنایا جائے گا، وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم دنیا کو نہ دیکھیں، اپنی آخرت کا سوچیں کہ دنیا کے لیے ہماری آخرت برباد نہ ہو۔ علماء نے لکھا کہ بدنصیب ہے وہ انسان، ناعقلہ ہے وہ انسان جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے۔ ایک بہت آسان عمل اور بہت چھوٹا عمل آپ کو بتلاؤں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بنگلوں کی بشارت دی۔ شوق ہے آپ کو بنگلہ بنانے کا؟ بہت کم لوگ گردن ہلاتے ہیں، چونکہ مسئلہ آخرت کا ہے۔ اگر میں یوں ابھی کہتا کہ کنجھاریا سے ابھی ایک دم تازہ تعویذ لے کر آیا ہوں، اور ایسا بہترین تعویذ ہے کہ موٹا وراچھا کی قبرستان میں رات کو 12 بجے 2 پرانی قبروں کے بیچ میں دفن کر دو، انشاءاللہ 1 مہینے میں بنگلہ تیار۔ تو ابھی سب گردن ہلاتے کہ مول صاحب یہ تو ہم کو پہلے دینا، کہ یہاں تو سب کو چاہیے، وہاں کی اتنی فکر نہیں ہے، اللہ ہمیں وہاں کی فکر دے دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان 12 مرتبہ قل هو اللہ احد، کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ۔ ہماری مائیں اور بہنیں وہ بھی دل کے کانوں سے سنیں، اس لیے کہ یہ جو عمل ہوتے ہیں مردوں کے مقابلے میں عورتیں اس کا بہت اہتمام کرتی ہیں۔ آپ روزوں میں بھی دیکھیں کہ مرد نوافل روزے زیادہ نہیں رکھتے، مردوں کا تو بس رمضان سے رمضان، ان کو شب برات اور یہ دوسرے روزوں سے اتنی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اللہ ماشاءاللہ باز حضرات بہت پابند ہوتے ہیں، اللہ سب کو پابند بنائے، لیکن عورتوں کا ایک جذبہ، ایک شوق، ایک ولولہ ہوتا ہے کہ وہ ہر نفلی عمل کو چھوڑتی نہیں، ایک طلب ہوتی ہے کہ یہ بھی کرے، وہ بھی کرے، یہ بھی کرے۔ اللہ ان کے جذبات قبول فرمائے۔ 12 مرتبہ قل هو اللہ اور سورہ اخلاص جو بھی پڑھے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں ایک بنگلہ بنائیں گے۔ کتنا آسان عمل ہے، کتنی دیر لگے گی پڑھنے میں بھائی؟ 1 دن ہو جائے گا پڑھتے پڑھتے۔ بہت مخارج کی صحت کے ساتھ آپ پڑھیں تو بھی بہت تو 5 منٹ، 5 منٹ میں ایک بنگلہ، 5 منٹ میں تو کتنی مرتبہ پڑھو گے آپ؟ پڑھو گے؟ کب سے پڑھو گے؟ آئندہ جمعہ سے؟ ورنہ مسلمان کو جب نماز کی بھی تشریح کرتے تو بیچارہ دھیرے سے کہتا ہے مول صاحب انشاءاللہ آوتی جمعہ کی چالو، تو بھئی یہ 7 دن بیچ میں، تو کہا مول صاحب اب بھی کپڑانے آتے انشاءاللہ آوتی جمعہ نہ غسل کرے گا، نہیں غسل کری نا آپ چالو، تو کیا وہاں تک تو غسل بھی نہیں کرے گا؟ یہ مسلمان کی حالت ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم کسی نوجوان کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لو، تو اس سے ہمارا کپڑا گندا سے، مسلمان اس کے کپڑے گندے، بدن اس کا گندا، حالانکہ مسلمان تو ہر وقت پاک ہونا چاہیے، لیکن یہ افسوس ہے مسلمانوں پر آج، جو دنیا کو طہارت کا سبق دینے آیا تھا، پاکیزگی کا سبق دینے آیا تھا، وہ مسلمان آج گندا ہو چکا ہے، اور دنیا میں مسلمان کی پہچان آج گندگی سے ہو رہی ہے کہ وہ علاقے، وہ محلے جہاں تم جاؤ کہ گندے پانی کی نالیاں باہر بہ رہی ہے اور وہاں جو ہے گدریاں باہر لٹک رہی ہیں اور چارپائیاں باہر پڑی ہوئی ہیں اور بچے باہر کھیلتے ہو اور گالیاں بولتے ہو،
समझो कि ये मुसलमान का इलाका है। आज गैर मुसलमानों की पहचान इस तरह दे रहे हैं। तो 12 मरतबा कुल अल्लाह पढ़े तो एक बंगला जन्नत में बनेगा। और हमारे जितने मरहूम रिश्तेदार कब्रों में आराम करते हैं, अल्लाह उनको 4 कुरान करीम पढ़ने का अजर सवाब देंगे। कितने कुरान? 4 कुरान। 5 मिनट में 4 कुरान का अजर सवाब उनको मिल रहा है और आपके लिए जन्नत में बंगला बन रहा है। ये हदीस भी जब नकल की हुजूर ने तो उमर फारूक सामने ही थे इस हदीस पर भी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फौरन सवाल करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई इंसान बार बार कुल अल्लाह पढ़ता रहे तो क्या अल्लाह बंगला पे बंगला देगा? देखो उमर को फिक्र हो गई। पढ़ते लेकिन क्या मिलेगा? वहां तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा तो जन्नत में देखते थे कि सुभान अल्लाह की बरकत से अल्लाह ने जन्नत में ये मकाम दे दिया। कितना पक्का यकीन। तो उमर फारूक पूछते हैं, अल्लाह के महबूब, अगर कोई बार बार पढ़ता रहे तो क्या अल्लाह बंगलों पे बंगला देगा? हुजूर ने फरमाया, उमर तेरे पढ़ने में कमी हो सकती है, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। बहुत वसी है उसके खजाने, बस मांगने वाला चाहिए। अल्लाह से मांगे, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर मेरे दिल में आया कि बंगले के अंदर जाऊं। वही जन्नत की बात चल रही है। कितने मुकद्दस लोग थे कि दुनिया में थे और जन्नत के तज़किरे हुजूर दुनिया में कर रहे थे कि उमर तेरा बंगला में जन्नत में देख के आया। कहा, उमर मेरे दिल में आया कि बंगले में जाऊं और देखूं कि कैसा बंगला है, लेकिन फिर मैं रुक गया, अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो उमर फारूक ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आप अंदर चले जाते देख लेते। हुजूर ने फरमाया, उमर मुझे तेरी गैरत याद आ गई कि उमर बहुत गैरतमंद है। उमर ये नहीं चाहता कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई गैर उसके बंगले में दाखिल हो जाए। कहा, अल्लाह के महबूब, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, क्या आपके बारे में भी मैं ऐसा सोच सकता था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर कुछ देर के बाद मैंने देखा एक सियाह औरत, एक काली औरत तेरे बंगले में से बाहर आई और वुजू बना रही थी। मैंने जिब्राइल को पूछा, जिब्राइल ये किसकी बीवी है? तो जिब्राइल ने कहा, हुजूर ये उमर फारूक की बीवी है। हुजूर को भी ताज्जुब था, जैसे आपको ताज्जुब हो रहा होगा इस वक्त कि उमर की बीवी और काली। तो उमर फारूक हंसते हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला रंग मुझे बहुत पसंद है। उमर कह रहे हैं कि हुजूर काला रंग मुझे बहुत पसंद है। तो देखो अल्लाह ने उमर की जो तबीयत थी उस औरत से जन्नत में औरत का इंतजाम किया। अल्लाह सबकी तबीयतें जानते हैं कि किसकी तबीयत कैसी है। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया कि यहां अगर रब चाही गुजारते हैं, हुजूर के तरीकों वाली जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह वहां मनचाही देंगे। एक एक हूर ऐसी, उस उलमा ने लिखा कि वो हूर अपना थूक समंदर में डाल दें तो ये 7 समंदर जो खारे हैं अल्लाह उसको मिठास में तब्दील कर दे। तो हूर थूकता कितनी होगी? टोकरा भर के थूकती होगी कि 7 समंदर मीठे हो जाए। थोड़ा सा थूक उसका
اس تھوک میں اتنی تاثیر ہے کہ سمندر میٹھے ہو جائے. بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جس حور کے تھوک میں اتنی مٹھاس ہے اس حور کی آواز میں کتنی مٹھاس ہوگی. ادنا جنتی جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے بڑے بڑے بنگلے اللہ وہاں دے گا. اس لیے بزرگوں نے لکھا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اس لیے صحابہ بار بار کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ کہ عیش اور آرام کی زندگی دنیا میں نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت میں ہے. ورنہ دنیا میں تو اس وقت تو وقت کافی ہو رہا ہے. ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ اس وقت آپ پوری دنیا میں پھرے، چاہے کتنا بڑا کروڑ پتی ہو، لکھ پتی ہو، ابز پتی ہو، لیکن آپ اس کے قریب جا کر بیٹھے کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہوگا. یہ اللہ کا نظام ہے. امیر ہو یا غریب ہر ایک کو مصیبت ہے. کبھی اللہ نے موقع دیا، وہ واقعہ بڑا شاندار ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی گئے سب غمزدہ ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. آخرت میں اللہ نے سکون والی زندگی رکھی ہے، آرام والی زندگی رکھی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی بشارت جنت کی حضور دنیا میں سنا رہے ہیں، اس کے باوجود زہد و تقوی کا عالم ہے کہ موت کا وقت ہے، آخری وقت ہے. ان کے بیٹے عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا کا سر میری گود میں تھا، میں سر گود میں لے کر بیٹھا تھا. میرے ابا نے اچانک مجھے کہا عبداللہ میرا سر زمین پہ ڈال دو. کہا ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں، میرا سر زمین پر ڈالو، میں مٹی اٹھا کر چہرے پر ملوں، اور جب اس حال میں اللہ مجھے دیکھے اللہ کو ترس آ جاوے کہ جس نے پوری زندگی قربانیاں دی ہے، فقر و فاقے والی زندگی گزاری ہے، حضور کا ساتھ دیا ہے، اس کے باوجود زہد و تقوی کا عالم اور آخری وقت اتنی عاجزی اور انکساری ہے کہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا میرا سر زمین پہ ڈال دو. آج ہم لوگ اپنی پاس وقتوں کی نمازوں پر، اپنی تسبیحات پر، اپنے روزوں پر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں، اور ادھر عمر فاروق کی زندگی کا یہ حال ہے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ سنائیں گے. اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا. جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.